وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. حضرات مبارک خصوصاً انصاف وزیر حج جناب حمید احمد خان صاحب اور محترم جناب روشن بھائی صاحب اور جناب عزت مآب رحمان خان صاحب اور جناب سلیم صاحب اور جناب دیگر ڈیسک پر بیٹھے ہوئے تمام عزت مآب اور حضرات علماء کرام، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، حضرت مولانا مقصود امام صاحب، حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام اور حاضرین اعزاز، ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس حج بھون میں یہ افتتاحی مجلس قائم ہے. بہت ہی بابرکت، بہت ہی مقدس برکت، بہت ہی مقدس مجلس ہے. اب یہاں سے حجاج کرام کی روانگی ہوگی جو لوگ کرناٹک سے منتخب ہوئے اور وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس حج کو قبول فرمائے اور آپ کے ہر طریقے سے حفاظت فرمائے. دوران سفر، دوران حضر میں کوئی سلامتی کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور جتنے ارکان حج ہیں ان تمام ارکان حج کو آسان فرمائے. دیکھیے یہ سفر حج ہے، بہت ہی مشقت والا سفر ہے. چاہے وہ جتنا بھی آسان ہو، اگلے دور جو کرے پانی کے جہاز میں نہیں جاتے بلکہ ہوائی جہاز میں جاتے. اگلے دور میں پانی کے جہاز میں 11 دن 15 دن مشقت اٹھاتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی. لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ ہوائی جہاز کا انتظام ہے. لیکن اس کے باوجود اس سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام پریشانیوں کو خوش دلی سے اس کو پورا فرمائیں. کوئی شکوہ، کوئی گرہ، کسی قسم کی کوئی شکایت آپ کی زبان سے نہ نکلے، کیونکہ یہ سفر بہت ہی مشقت والا سفر ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی نیت ہمیں سکھائی تو اس میں آپ نے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ جب تم احرام باندھو، 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام کی تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو لبیک کہہ کر، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور سکھایا کہ تم یہ دعا کرو، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، حج کے ارادے سے جانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں کوئی مشقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، شکوے شکایات اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ ادارے والوں کو، کمیٹی والوں کو اور دوسرے احباب کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہنا، اس سے ہم گریز ہیں۔ وہاں پہنچ کر بھی مکہ مکرمہ آب و ہوا اور وہاں کا پانی، وہاں کا رزق، اگر کسی کو کوئی پریشانی آئے تو کوئی ایسا نہ کہے کہ ہم کو پریشانی آئے۔ اللہ کا گھر جو بلد امین ہے، جس کی قسم سرکار اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر کھائی، بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس جگہ۔ تو اسے اب آپ جہاں وہاں جاتے ہیں تو پورے صبر کے ساتھ رہیں اور بیدار مغز رہیں، کوئی پریشانی آئے تو اس کو برداشت کریں، شکوے شکایات اپنے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کرنا اور آپ کے آداب ہم کو سکھائے کہ کس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور ادب و احترام کس طریقے سے ہم کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے جب مدینہ منورہ پہنچے تو بہت ہی محتاط رہے، وہاں خصوصی طور پر کسی قسم کا کوئی لفظ شکایت کا اپنے زبان سے نہ نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من صبر علی نواء المدینہ، تو آپ کے مدینے کی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر تحمل کرتا ہے تو کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ بہت عظیم خوشخبری ہے ایسے صبر کرنے والے کہ حق میں قیامت کے لیے سفارشی بنے، سفارش کریں گے اس کو۔ تو لوگوں یہ بہت ہی محتاط راستہ ہے، اس میں آپ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان تمام باتوں کا خیال کرنا۔ بس اتنی مختصر سی گفتگو پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے، سلامتی کے ساتھ لے جائے اور سلامتی کے ساتھ لے آئے۔ اور جو حضرات اس سفر کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، حج کمیٹی والے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سر بسر ہے چشمہ فیض آپ کا وجود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود، ہم رہین منت حضرت ابو